اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت ششم، آج ہم اس کا لیکچر نمبر 3 کریں گے اور سبق نمبر 3 ہے اسلام کا بہادر بیٹا۔ اس میں ہم الفاظ معنی سیکھیں گے، سوالات کے جواب لکھیں گے، خالی جگہ پر کرنا، اہم نکات، اس کے بعد مترادف الفاظ کا تصور، اور اس میں صوت اور اس میں موصوف، اور پھر یہاں پہ جو موضوعات دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم نے مضمون بھی لکھنا ہے، اور پھر سبق بھی پڑھنا ہے، اور اس سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہونے والی ہیں۔ تو آپ لوگ پیج نمبر 11 اوپن کریں۔ پیج نمبر 11 ہے اور سبق نمبر 3 ہے، اسلام کا بہادر بیٹا۔ پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سبق جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت قریبی ساتھی تھے۔ آپ جب یہ سبق پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم سبق کے متعلق اور پھر ہمارا جو گرامر پورشن ہے، قواعد وغیرہ ہے، وہ سارے ہم سیکھ سکیں گے۔ لیکن خاص مقصد کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت قریبی ساتھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک بہت دلچسپ پورشن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے 6 ساتھیوں کے نام بتائیں۔ 6 ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح آپ کو بھی معلومات ہونی چاہیے۔ اگلا ہے جی، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں لڑی اسلام اور کفر کے درمیان، تو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کریں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شرکت کی ہو اسے سریہ کہتے ہیں، غزوہ اور سریہ۔ تو اس میں اہم الفاظ دیکھیے، جنگجو، پشت، آواز، بے جگری، افراتفری، غضب۔ میں یہاں پہ پہلے جو ہے پیرے کی ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ نے ریڈنگ خود کرنی ہے گھر میں بیٹھ کے، اور پھر اسی ریڈنگ کے اندر آپ کو تمام مشق یعنی سوالات کے جوابات ملیں گے، خالی جگہ پر کریں، اور باقی جو بھی ہے وہ سارے آپ کو اسی سبق کے اندر سے ملیں گے۔ لیکن وقت کی کمی کے باعث میں پورے سبق کی ریڈنگ نہیں کر سکتی، تو اس لیے ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ پہلا پیرا دیکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے ان کا نام سعد رکھا، بعض مورخین نے ان کا نام کے ساتھ وقاص لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی، بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا۔ اس زمانے میں اس فن کی بڑی قدر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتے تھے۔ بچوں انہوں نے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر ان اصحاب کا ذکر قرآن میں السابقون الاولون یعنی اولین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے شروع میں یا پہل میں جب اسلام کی تبلیغ کی جانے لگی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ پھر حضرت سعد بن وقاص نے جو ہے وہ 13ویں سال نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت مدینہ بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ
اور پھر بدر کی جب ہجرت کے بعد بدر کی لڑائی پیش آئی تو اس میں بھی انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے. اس کے بعد غزوہ احد میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص شامل تھے. اور اسی طرح وہ جو ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں. یہاں ایک اور پڑھنے کے دوران میں آپ کو بتاؤں یہ سلسلہ ہے. اس میں سوالات دیکھیے، ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے آپ کو پڑھائی کے دوران ہی مل جائے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 5ویں پشت میں. حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مسلمان مدینہ سے مکہ تشریف لائے؟ 1,00,000 سے زیادہ مسلمان. اچھا، اس وادی کا نام بتائیں جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے. یہ تھی وادی عقیق. وادی عقیق نام تھا. یہ مدینہ کی ایک وادی ہے. اور پھر اس کے علاوہ بچوں آپ ان کے بارے میں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں جان سکیں گے. انہوں نے کس کس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں کہاں کس غزوہ میں انہوں نے شرکت کی، کیونکہ وہ بہت ہی جنگجو سپہ سالار تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجا. اور پھر انہوں نے اس کے بعد حضرت سعد جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بھی بنایا گیا ان کو. اور پھر انہوں نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا. اور اس دور میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ترقی یافتہ کام کیے، یعنی کہ بہت سارے ایسے کام کیے جو آج تک جاری ہیں. جیسے انہوں نے سارے علاقے کی مردم شماری کروائی تھی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا. اس کے علاوہ جب وہ فوت ہوئے تو پھر امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت حیات تھیں، تو ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبی میں لایا جائے تاکہ وہ حجروں میں جنازہ کی نماز پڑھ سکیں. مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کے حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. یہ تھی اس کی ریڈنگ، اور جو کہ آپ نے میں نے چیدہ باتیں بتائیں گے بچوں ریڈنگ کے دوران، تو آپ نے کوشش کرنی ہے بہت اچھی طرح اور غور سے اس کی پڑھائی کرنی ہے. اور سوالات کے جوابات آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ریڈنگ اچھی طرح کریں. یہاں پہ ایک اور ان کے بارے میں جان سکیں گے کہ احد کی لڑائی میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر چلائے تھے. ان کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے. عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنتی بشارت دے دی گئی. اچھا جی، اب آپ پیج نمبر 14 نکالیں گے. یہاں پہ الفاظ معنی ہیں، الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں اور ایک طرف معنی بھی ہیں. آپ نے یہ سارے کام یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہیں سوالات کے جوابات. دیکھیے غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کافروں اور مسلمان مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ آپ اس کا آنسر دیکھیں. پیج نمبر 12 کی پہلی لائن دیکھیں. ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی. اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے. دوسرا سوال ہے غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا تھی؟ غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا تھی؟ یہاں سے دیکھیے اس کا جواب. ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا. غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اس اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی تھی. یہ تھا جی آپ کے دوسرے سوال کا جواب. اب سوال نمبر 3 دیکھیے.
غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ یہاں سے دیکھیے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے نصیحت کی تھی، وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے۔ یہ ان کی وصیت تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کا واقعہ لکھیں۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیے، ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کو حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ تھا آپ کا 5واں جواب۔ 6واں سوال دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک نوٹ لکھیں۔ یہ بچوں آپ کی تخلیقی کاوش ہوگی، آپ یہ ایک مضمون کی صورت میں آپ لکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آپ نے پڑھا، اسی طرح حضرت بلال حبشی کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، اسی طرح جو اور ان کے ساتھی تھے آپ ان کے بارے میں بھی لکھیں گے۔ اب ہم اگلا صفحہ نمبر 15 دیکھیے اور اس پہ مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی بنو شاہ بنو زہرہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام قبول کرنے والوں میں پہل کرنے والوں کو السابقون الاولون کہہ کر پکارا۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی لڑی گئی۔ احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اب آپ جو ہے اگلا قواعد آپ سیکھیں گے اور یہاں پہ ہے مترادف، یعنی دیے ہوئے جملوں میں حد کشیدہ الفاظ کے مترادف بنا کر جملے دوبارہ لکھیں گے۔ آپ یہ حد کشیدہ الفاظ ہیں اور ان کے آپ جملے بنائیں گے۔ ماں باپ ہمیشہ بلائی کی بات کرتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ نیکی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا وطن بہت حسین ہے، ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے۔ لاہور شہر کی بعض عمارات بہت قدیم ہیں، لاہور شہر کی بعض عمارات بہت پرانی ہیں۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے میچ میں فتح حاصل کی، ہماری کرکٹ ٹیم نے میچ میں کامیابی حاصل کی۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کو بہشت ملے گی، جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی۔ یہ تھا آپ کا سوال نمبر 5 اور اب آپ صفحہ نمبر 16 نکالیں۔ یہاں دیکھیں درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں گے جی، اور یہ کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے۔ یہ ہے کیا جی بچوں؟ اچھی یا بری کیفیت جس سے ظاہر ہوتی ہے وہ اس میں صفت کہلاتی ہے، اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت، اس میں علم، اس میں حالیہ یا اس میں معاوضہ۔ تو درست جواب ہے اس میں صفت۔ دوسرا ہے قیمتی گاڑی میں گاڑی ہے، اس میں موصوف۔
شریر لڑکا کھیلتا ہے میں، اس میں موصوف کیا ہے؟ لڑکا. حماد شریف آدمی ہے، اس میں صفت کیا ہے جی؟ شریف. سرخ پھول میں سرخ ہے، اس میں صفت. اب آپ آگے اس کا جو کام کریں گے، سوال نمبر 7 دیکھیں. عراق میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کون کون سے رفاعی کام کیے؟ ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیں. اس کا جواب بچوں سوال نمبر 7 کا دیکھیں، جواب جو ہے آپ کو پیج نمبر 13 میں سے مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا. سارے علاقے کی مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا. بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے. مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے. فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا. مختصر عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا. یہ تھا آپ کا سوال نمبر 7 کا. سوال نمبر 8 دیکھیے. دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کو پہچانے اور شخصیت کے متعلق 2 سے 3 پیراگراف پر مبنی ایک مضمون لکھیں گے. ذو النورین، تیسرے خلیفہ، بنو امیہ، بیر روما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور صحابت. بچوں یہ سارے جو اشارات ہیں وہ صرف ایک ہی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا. تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے کون تھے، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. بیر روما ایک چشمہ تھا جو انہوں نے ایک یہودی سے خرید کر تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد تھے اور صحابت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ کام آپ نے کاپی پہ باقی تمام سوالات کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ سوال نمبر 9 ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے. پرنسپل صاحب کے نام چھٹی کی درخواست بوجہ بیماری لکھیں گے آپ، یعنی بیماری کے لیے چھٹی کی درخواست آپ لکھیں گے. بچوں آج کا آپ کا یہ تمام کام مکمل ہوا. آپ کو جو جو کام میں نے نوٹ بکس پہ لکھنے کے لیے دیا ہے وہ تمام کام آپ لکھیں گے اور پھر اس کو بہت اچھے سے یاد بھی کریں گے. فی امان اللہ.